ورسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں، زکوٰۃ کے سلسلے میں بات چل رہی تھی۔ قرآن کریم میں ہم تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں والذین هم للزکاة فاعلون، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کامیاب ہے وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ کے مفسرین نے دو معنی دیے۔ ایک معنی تو ہے تزکیہ نفس کا، لیکن عام مفسرین نے جو زکوٰۃ مال کی ادا کی جاتی ہے وہی مراد کیا ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح نماز، روزہ، حج یہ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اگر نماز اور روزہ بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے۔ اور فرض کا مطلب یہ ہے کوئی مسلمان اس کی فرضیت کا انکار کرے تو پھر وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ یہاں پر یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ دنیا میں مالداروں کی چند قسمیں ہیں۔ بعض تو وہ مالدار ہیں جو لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے اس طرح فرض نماز کا اہتمام نہیں کرتے، فرض روزوں کا اہتمام نہیں کرتے، اسی طریقے سے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اہتمام نہیں کرتے۔ اور اسے جب کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ دینا اور چیز ہے، اور مال کی زکوٰۃ نکالنا اور چیز ہے۔ ایک طبقہ تو امت کا یہ ہے کہ صرف غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے زکوٰۃ بالکل ادا نہیں کرتی۔ مالداروں کا اور امیروں کا ایک طبقہ وہ ہے جو زکوٰۃ تو ادا کرتا ہے فرض سمجھتے ہوئے، لیکن جس حساب کے ساتھ، جس بیداری کے ساتھ پورے مال میں کتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس کا حساب کروانا، اہل علم سے معلوم کرنا اور پوری زکوٰۃ ادا کرنا، یہ چیز اس طبقے میں نہیں ہے۔ اندازے سے، اپنے خیال سے وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر اتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس مال میں، وہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے۔ بہت سی مرتبہ وہاں یہ غلطی ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ وہ خود صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے میرے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یا کتنی زکوٰۃ دینی ہے وہ اندازے سے دے دیتا ہے، حالانکہ اس کا اندازہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اس طبقے کے لیے ضروری ہے اپنے کل مال کو اہل علم کے سامنے رکھے کہ بھائی میرا یہ مال ہے اس شکل میں، اس شکل میں، اس شکل میں، اور میرے اوپر یہ قرضہ ہے، میں یہ تجارت کرتا ہوں، میں یہ بزنس چلاتا ہوں، میرے زکوٰۃ کی کیا شکل ہوگی۔ تیسرا طبقہ یہ ہے زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، پورے حساب سے بھی ادا کرتا ہے، لیکن زکوٰۃ کا جو مصرف ہے اس مصرف میں صحیح طور پر ادا نہیں کرتا، جہاں چاہے وہاں لگا دیتا ہے، جس کو چاہے اس کو دے دیتا ہے، جو سوال کرتا ہے اسے دے دیتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بعض محقق علماء کی تحقیق یہ ہے جن کی دنیا کے حالات پر، دنیا کی معیشت پر بہت گہری نظر ہے، ان کا یہ اندازہ ہے کہ شریعت اسلام نے زکوٰۃ کا جو نظام رکھا ہے، یہ زکوٰۃ کا نظام اتنا عمدہ ہے، اتنا بہترین ہے کہ اگر امت کے مالدار اور ہر علاقے کے، ہر بستی کے مالدار اپنے پورے مال کی حساب کے ساتھ پوری زکوٰۃ نکالیں اور اپنے علاقے میں، اپنی بستی میں اور پورے عالم میں جو غریب ہے صحیح طور پر ان غریبوں کو معلوم کر کے ان کو پہنچا ہے، تو محققین کا مشورہ یہ ہے، محققین کی تحقیق یہ ہے کہ اگر ہر جگہ پر اس طریقے سے نظام ہو
پوری تحقیق کر کے پوری زکات نکالنا اور مستحقین کو تلاش کر کر کے اس کو پہنچانا، اگر یہ نظام بن جائے تو 4-5 سال میں اس علاقے میں اس بستی میں کوئی آدمی غریب نہیں رہے گا۔ تو معلوم ہوا زکات تو ادا کی جاتی ہے لیکن صحیح مصرف میں ادا نہیں کی جاتی۔ جس نے ہاتھ پھیلا دیا، جس نے سوال کر دیا، جس نے اپنے آپ کو غریب ظاہر کر دیا، آدمی اس میں بے دکھا دے دیتا ہے۔ اب اس اعتبار سے 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک تو زکات ادا کرنے والے اور ایک زکات لینے والے۔ زکات ادا کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ غفلت اور لاپرواہی نہ برتے، بلکہ پورے مال کی زکات دینے والا بنے۔ عام طور پر یہ طبقہ زکات بھی نہیں دیتا ہے، یا تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں کچھ دے دیتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں کچھ دے دینا اور چیز ہے، اور اللہ نے جو فرض کیا ہے اس کو ادا کرنا اور چیز ہے۔ پھر پورا حساب کر کے دے، پورا حساب کر کے نہیں دیتا تو کچھ مال کی زکات ادا ہوتی ہے، کچھ مال کی زکات باقی رہ جاتی ہے، اور جس مال کی زکات ادا ہوتی ہے وہ مال گندگی سے دور ہو جاتا ہے، اور جس مال کی زکات باقی رہتی ہے وہ مال وبال بن جاتا ہے۔ بعض لوگ اس لیے زکات نہیں دیتے کہ زکات کی وجہ سے ہمارے مال میں کمی ہو جائے۔ حدیث میں ہے کہ کوئی بھی صدقے نے کسی بھی مال کو کم نہیں کیا، جو بھی صدقہ دیا جاتا ہے، جو بھی زکات ادا کی جاتی ہے وہ مال کو کم نہیں کرتا۔ دیکھنے کے اعتبار سے کم ہوا، آدمی کے پاس 40,000 روپے ہے اپنی ضرورت سے زائد، اور نصاب کی مقدار بھی وہ پہنچ جاتا ہے، یعنی اسے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں۔ اب اس میں 1,000 زکات آئے گی، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ 40 میں سے 1 دوں گا تو میرے پاس 39 رہیں گے، بظاہر کمی ہوگی۔ حالانکہ یہ کمی نہیں ہے، اگر اس نے اس طرح دے دیا اس کا مال گندگی سے پاک ہو گیا، اس کے مال میں اللہ برکت عطا فرمائیں گے، اور 39 سے زیادہ ضرورتیں اس کی پوری ہو جائیں گی۔ اور اگر اس نے 40,000 میں سے 1,000 زکات نہیں نکالی، یعنی 40 کا حصہ زکات نہیں نکالا، تو پھر حالات اور شکلیں اور مسائل ایسے ہوں گے کہ 39,000 اس طرح صرف ہوں گے یا کہ اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی۔ تو میرے بھائی، ہمیشہ آدمی کو کبھی بھی یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ صدقے کی وجہ سے مال کم ہوتا ہے، صدقے کی وجہ سے مال بڑھتا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی زکات دیتا ہے لیکن سمجھتا ہے کہ بعض شکلیں ایسی ہیں جس میں زکات ضروری نہیں، جیسے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے گھر بنانا ہے، میں نے گھر بنانے کے لیے اتنے پیسے رکھے ہیں، یہ میری ضرورت ہے۔ نہیں، زکات کس میں آتی ہے؟ زکات اس مال میں آتی ہے جو مال اس کی روزانہ کی ضرورت سے زائد ہو، اور روزانہ کی ضرورت میں گھر بنانا نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی آدمی گھر بنانے کے لیے 5 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ روپے جمع کرے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ضرورت ہے، تو گھر بنانا روزانے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اس میں زکات دینا پڑے گا۔ اور زکات تو 40 کا حصہ ہے، اس میں کیا کم ہو جائے گا؟ اگر اس نے ضرورت کے لیے رکھا ہے کہ مجھے گھر بنانا ہے اور وہ زکات نہیں دیتا ہے تو بے برکتی اور مسائل اور حالات اس کے گھر کے پیسے کو ختم کر دیں۔ اسی طریقے سے ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے گھر میں میری بہن ہے، میری بیٹیاں ہیں، مجھے ان کی شادی کرانی ہے، اور شادی کرانے کے لیے میں نے پیسے رکھے ہیں، تو اس پر زکات نہیں ہے۔ اس کا یہ خیال غلط ہے۔ شادی روزانہ کی ضرورت نہیں ہے، اور کل نہیں دینا ہے، ہمیں تو 40واں حصہ دینا ہے۔ لہٰذا جس طرح یہ سمجھا کہ مکان بنانا ضرورت ہے، بیٹی کی شادی کرنا یہ بھی ضرورت ہے، شادی میں ہم نے لمبے چوڑے خرچے کر دیے ہیں، شریعت نے تو شادی کو بہت کم بنایا ہے، لہٰذا شادی کے لیے جو رقم رکھی ہے اس کو ہم یہ سمجھے کہ ضرورت کی ہے، اس پر زکات نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر حج فرض ہے، میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں،
اس نے پیسے جمع کیے اور پیسے جمع کرنے کے بعد سال پورا ہوا زکات ادا کرو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر تو حج فرض ہے، مجھے حج کرنے جانا ہے، اس کے لیے میں نے پیسے رکھے ہیں، تو حج کرنا روزانہ کی ضرورت نہیں، سال میں ایک زندگی میں ایک مرتبہ، لہذا جو رقم حج فرض ادا کرنے کے لیے رکھی ہے اگر سال پورا ہوا تو اس پر زکات نکالنا فرض ہے، اور 40ویں حصے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں۔ تو بہت ساری ایسی شکلیں ہیں، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ میں نے ضرورت کے لیے رکھا ہے، مکان بنانے کی ضرورت ہے، دکان آباد کرنے کی ضرورت ہے، بیٹے بیٹیوں کی شادی کی ضرورت ہے، ان کے مکان کی ضرورت ہے، ان کے کاروبار کو چلانے کی ضرورت ہے، حج کی ضرورت ہے، یہ ساری ضرورت نہیں۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے جس آدمی کے پاس اپنے اور اپنے ماتا جو بال بچے ہیں ان کا سال بھر کا خرچہ جو ضروریات زندگی سے ہے، یعنی جس کی روزانہ ضرورت ہے، کھانا پینا پہننا رہنا، یہ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو پیسہ ہے وہ اس کی ضرورت کا روزہ ہے، چاہے اپنا ذاتی مکان ہو چاہے کرایہ کا مکان ہو، سب کوئی کھانا پینا پہننا۔ تو اگر آدمی کی یہ ضرورت ہے، اتنے پیسے اس کے پاس ہے کہ اس کے اور اس کے ماتا بیوی ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان سب کا سالانہ خرچ نکال دیا، اور سالانہ خرچ نکالنے کے بعد اتنے پیسے بچتے ہیں کہ جس پیسے سے 52.5 تولہ چاندی خریدا جا سکے، تو یہ ساری نصاب بن گیا۔ سال کے پورا ہونے پر اس پر زکات فرض ہے، جو فرض ہے تو اب سال پورا ہوا، اس کا 40واں حصہ اس کو نکالنا ہے۔ ہاں کسی آدمی کے پاس سال بھر کی ضرورتوں کو چھوڑ کر اتنے پیسے باقی رہتے ہیں جن پر 12.5 تولہ چاندی وہ خرید نہیں سکتا ہے، وہ نصاب کی مقدار مال کا مالک نہیں ہے، اس کے اوپر زکات فرض نہیں ہے، لیکن قربانی صدقۃ الفطر یہ اس کے اوپر بھی ہے۔ قربانی اور صدقۃ الفطر میں مال نامی ہونا ضروری، بس اتنا پیسہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے اور اس کی ضرورت سے ظاہر ہے، تو اس پر ہے قربانی اور صدقۃ الفطر۔ لیکن زکات کے لیے کیسا مال ہونا چاہیے؟ سونا ہے، چاندی ہے، تجارت کا مال ہے، یا کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، تجارت کا مال ہے، بینک بیلنس ہے، شیئر وغیرہ خریدے ہیں، اگر اپنی ضرورت سے زائد وہ سب چاہے ایک ہو چاہے مجموعہ ہو، وہ اتنا ہو جائے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدا جا سکے، تو پھر اس پر زکات فرض ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پہلے غربت میں زندگی گزارتے تھے، 10 سال کے بعد اللہ نے ہمیں مال دے دیا، لیکن ہماری عادت ہے زکات لینے کی، تو زکات نکالنے کے بجائے لینے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ پہلا معاملہ تو یہ تھا وہ حضرات جن کے اوپر زکات فرض ہے وہ زکات نکالے، پورا حساب کرے، اور حساب کرنے کے بعد اچھی طرح فقراء کو، مساکین کو، مستحقین کو پہچانے، اور پہچاننے کے بعد ان کو ادا کرے۔ دوسرا طبقہ ہے زکات لینے والوں کا۔ زکات لینے والوں کے لیے ہے کہ اس کے ماتحتوں کی ضرورت پورا کرنے کے بعد اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں بچتا ہے کہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، یہ آدمی شریعت کی نگاہ میں غریب ہے، لیکن اس میں بھی یاد رکھنا چاہیے وہ محتاج تو نہیں ہے، مقروض تو نہیں ہے، لیکن پیسہ بچتا نہیں ہے، اس آدمی کے لیے بھی اچھا نہیں کہ وہ زکات لے۔ اگر اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس کو زکات نہیں لینا چاہیے، ہاں اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے زکات لینے کی اجازت ہے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے جس آدمی پر زکات نکالنا فرض ہے، قربانی واجب ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے، اس کے لیے زکات لینا بھی جائز نہیں اور اس کو زکات دینا بھی جائز نہیں۔ بیچارے بعض لینے والے ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے اور وہ ایک رمضان میں زکات کے ذریعے سے ہزاروں روپے کما رہے ہیں۔ میں ایسوں کو زکات دینا جائز ہے، میں ایسوں کے لیے زکات لینا جائز ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہے کہ یہ آدمی ضرورت سے زائد نصاب کی مقدار مال رکھتا ہے، ایسے آدمی کو زکات دینا جائز نہیں۔ اگر یہ جانتے ہوئے ہم نے زکات دی تو زکات ادا نہیں ہوگی۔ تو پھر سوال ہوتا ہے کہ مولانا ہم کہاں تحقیق کرنے جائے،
کہ بھئی اس کے پاس اتنے پیسے ہیں یا نہیں. چونٹی کے پیر نظر آئے تو مالدار کے پیسے، غریب کے پیسے نظر آئے، چونٹی کے پیر بھی دکھائی نہیں دیتے تو غریب کے پیسے بھی کیسے دکھائے. اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ہمیں تحقیق کرنا ضروری ہے. جتنا ہمارے بس میں ہے، جتنا ہم تحقیق کر سکتے ہیں یہ ضروری ہے. پھر سامنے والوں کو بھی چاہیے کہ اگر وہ زکات کا مستحق نہیں ہے تو ہرگز زکات نہ لے. یہ زکات نہیں کر رہا ہے، یہ حرام کا مال جمع کر رہا ہے. اور جو آدمی زکات کا ضرورت مند نہیں ہے، مستحق نہیں ہے، اگر وہ اس طرح زکات لے گا تو یاد رکھنا یہ حرام کا مال اس کے حلال کے مال کو بھی تباہ و برباد کر دے گا. لہٰذا بہت ضروری ہے دینے والے بھی اور لینے والے بھی. دیکھو دینے والے کیسے ہونے چاہیے. کل حضرت ابی بن کعب کے حوالے سے میں نے ایک بات ذکر کی تھی، لیکن صحیح بات وہ نہیں صحیح ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سال مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے پاس بھیجا کہ ان سے ان کے مالداروں سے زکات وصول کریں. کہا کہ میں ایک صحابی کے پاس گیا، وہ پہلے ہی مالدار ہوئے تھے، آج تک زکات دینے کا موقع نہیں آیا تھا. مالدار ہوئے تھے، میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل ہوں، آپ کی طرف سے زکات وصول کرنے آیا ہوں، جو مال ہے مجھے بتاؤ. وہ صحابی بہت خوش ہوئے کہ یہ تو میرا نصیبہ ہے، میری قسمت ہے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زندگی میں پہلی مرتبہ زکات کی وصول یابی کے لیے آدمی آیا ہے. اور وہ جس کو خراج آتے ہیں وہ صحیح ہے، پروگرس نہیں ہے، رول نہیں ہے. تو یہ بڑے محسن ہیں ہمارے، یہ باقاعدہ وہ ہم سے اپنی زکات وصول کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. اس طرح یہ خوش ہوئے صحابی، ہمیں بھی ان زکات کے صحیح مستحقوں سے خوش ہونا چاہیے. ہمیں اپنی بستی میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں اور اسی طرح وہ مدارس اسلامیہ جو دین کی خدمت کرتے ہیں اور دین کے نام پر بڑا کام کرتے ہیں اور کمانا اور خاندان کو آباد کرنا ان کا مقصد نہیں ہے، تو ایسے ادارے کے سربراہ یہ قابل احترام. وہ صحابی بہت خوش ہوئے، بہت اچھی بات ہے. سارا مال جو اپنے پاس تھا انہوں نے بتلا دیا کہ میرے پاس یہ اونٹ ہے، اتنے ایسے بتا دیا. وہ صحابی حضرت ابی بن کعب نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد حساب لگایا تو ان پر اونٹنی کا ایک سالہ بچہ زکات میں بن رہا تھا. تو ان کو بتایا کہ تمہارے پاس جو مال ہے تم نے میرے سامنے رکھا ہے، میں نے حساب کیا تو تمہارے اس مال پر اونٹنی کا ایک سال کا بچہ آتا ہے تو تم زکات میں ادا کرو. تو صحابی کہنے لگے ارے بھائی، اونٹنی کا ایک سالہ بچہ نہ وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے، نہ دودھ دے سکتا ہے، نہ اس پر سواری ہو سکتی ہے، وہ کیا کام آئے گا. آج پہلی مرتبہ آیا ہے، اللہ کے رسول نے مطالبہ کیا ہے اور ہمیں دینے کا شرف حاصل ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ طاقتور بہترین اونٹنی ہو، لہٰذا وہ 3 سالہ بہترین جوان طاقتور اونٹنی کا بچہ ہے اور کہاں کی یہ دیتا. دیکھو دینے والے کا جذبہ. ہمارا کام کیا ہوتا ہے، جتنا کم ہو اتنا دے، 10 جائے تو اچھا ہے. اور ابھی تو ہیرا حوالے کے نام پر ادھر سے ادھر رکھتا زیادہ ہو گئی. یہ سب تھکوس ہے، یہ سب چھیدر پیٹی ہے. اللہ کسی سے دھوکہ کھاتا نہیں، بندہ اللہ کو دھوکہ دیتا ہے. غلط طریقے ہیرا اپنی ایک مستقل شان رکھتا ہے، الگ رکھتا ہے. باقی آج کل جو ہیرا یہ سب پی رہے ہیں، اس سے ہیرا نہیں ہوتا، اس سے چھیدر پیٹی ہوتی ہے اور زکات کا مال ملنا نہیں ملتا. تو اس صحابی نے کہا کہ بہترین سے بہترین اونٹنی کا بچہ 3 سال جو طاقتور ہو، بچی مادہ ہے تو دودھ بھی دے گی، اس پر گوشت بھی ڈالا جا سکے گا اور اس پر سواری بھی کی جا سکے گی، کام آئے گا. تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جتنا واجب ہوتا ہے اتنا لینے کا حکم دیا ہے، اس سے زیادہ ہوتا لینے کی ہمیں اجازت نہیں، میں نہیں دے سکتا. اب دیکھو تکرار ہو رہی ہے. کس میں تکرار ہو رہی ہے؟ یہ صاحب کہہ رہے ہیں میں آدھا فصل کر دوں گا اور یہ صاحب کہ نہیں جتنا واجب ہے اتنا ہی نہیں. یہ صحابت ہے، یہ مسلمان کی شان ہے. یہاں کیا رہا ہے کہ 500 روپے کو نہیں 300 میں بتاؤ، 300 میں کام چل رہا ہے. کیا
یہاں بات یہ ہوتی ہے کہ جتنا ہوگا اتنا دینے کے لیے بھی تیار نہیں، اور وہاں جتنا ہے اس سے زیادہ ہے. تو صحابی کہہ رہے ہیں اچھا دے رہا ہوں، یہ کہہ رہا نہیں جو واجب ہے ہم یہ نہیں کریں. یہ شان ہونی چاہیے زکات ادا کرنے کی. زکات کی ایک خاصیت ہے بہت بڑھیا، زکات دینے سے آدمی کے دل سے مال کی محبت کم ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہوتا ہے، زکات اتنی کس کر دیتے ہیں کہ مال کی محبت اور بڑھتی ہے. زکات مشتری سے زیادہ دینے کا اہتمام کرے. مقصد یہ ہے کہ آدمی کے دل سے مال کی محبت کم ہوتی ہے. اور دیکھو جس چیز کی محبت کم کرنا ہو اس کو اللہ کے راستے میں دے دو. اور ہر انسان کے دل میں مال کی محبت ہے، اگر وہ مال دے گا تو مال کی محبت کم ہوگی، اور جس کی محبت ہے وہ بڑھے گی. آپ نے پیسے اولاد کو دیے تو پیسے سے محبت کی، لیکن اولاد دے تو اولاد کو اس سے زیادہ محبت ہے اس لیے وہ پیسہ دے رہا ہے. بیوی کو دیا تو ماں کو اس سے محبت زیادہ ہے، ماں سے زیادہ محبت بیوی سے. جس کو آپ اپنی محبوب چیز دیں گے اس کی محبت اور بڑھے گی. اللہ کے راستے میں زکات دی تو مال کی محبت کم ہوگی اور اللہ کی محبت بڑھے گی. تو انہوں نے کہا میں تو نہیں دے سکتا، لیکن ایک بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سفر پر ہے اور آپ کی بستی کے قریب ان کا پڑاؤ ہے. ایسا کرو تم وہاں جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو آپ کے ساتھ میں چلیں جانتی ہے. چاہا وہ چنانچہ وہ صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوسری بستی میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا وہاں حاضر ہوئے اور اچھی اونٹنی لے کر حاضر ہوئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی طرف سے پہلی مرتبہ قاصد آیا، میں نے سارا مال ان کو دکھایا تو انہوں نے کہا تمہارے مال میں بکری کا اونٹنی کا ایک سارا بچہ واجب ہے. تو میں نے ان سے کہا نہیں یہ دودھ کے کام کا، نہیں یہ سواری کے کام کا، نہیں یہ بوجھ اٹھانے کے کام کا، میں اچھے سے اچھا دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، مسکرائے اور اس کے بعد کہا واجب تو وہی ہے جو اس ساتھی نے کہا، واجب تو یہی ہے، لیکن اگر تم اپنی طرف سے خوش دلی سے دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں زیادہ دے گا. اور زکات میں جتنا واجب ہے وہ تو دینا، اس کے بغیر اس کا تو چارہ ہی نہیں، اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں، کوئی راستہ ہی نہیں. لیکن اگر آدمی اس سے زیادہ ہے اور ہم نے حساب کیا کہ ہمارے سونے پر زکات بنتی ہے 5,000 ہم نے 6,000، ہمارے چاندی پر زکات بنتی ہے 4,000 ہم نے دیے 5,000، ہمارے بینک بیلنس پر زکات بنتی ہے 1,000 ہم نے دیے 13,000. یہ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو واجب تو وہی جو آپ کا ساتھی کہہ رہا ہے، لیکن آپ اگر خوش دلی سے زیادہ دیں گے تو اللہ اس کی قدر فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اور بڑھائیں گے. چنانچہ پھر وہ عمدہ اونٹنی کو آپ نے حکم کیا. تو دیکھو زکات دینے والے کا جذبہ یہ ہونا چاہیے. ایک تو دینے والے کا جذبہ، لینے والے کا جذبہ کہ ہم تو زیادہ نہیں دے سکتے، ہم تو عمدہ نہیں دے سکتے، جو واجب ہے اتنا ہی نہیں. اب معاملہ الٹا ہے، لینے والا چاہتا ہے کہ میں خوب کھینچوں، لینے والا چاہتا ہے کہ خوب تنگی کروں. زکات کی جو روح ہے خبر، زکات کی روح کہ مال کی محبت کم ہوگی، اللہ مال کی حفاظت فرمائیں گے، مال کو گندگی سے دور رکھیں گے، پاک کریں گے، اور مال کے پاکی سے دل پاک ہوں گے. اب یہ ساری چیزیں ختم ہو رہی. کیوں؟ دینے والا چاہتا ہے کہ کم سے کم دوں، یہ حوالے سے معاملہ چلاؤں، اور لینے والا چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ. لہٰذا جو مستحق ہے بولے، اور مستحق بھی بوقت ضرورت بقدر ضرورت ہے. دیکھو میں نے پہلے بھی یاد کیا، عام طور پر ہوتا یہ ہے ایک آدمی زکات کا مستحق نہیں ہے وہ زکات کرتا ہے، اور دوسرا آدمی زکات کا مستحق ہے لیکن جتنا مستحق ہے اس سے زیادہ رہتا ہے. یہ دونوں آدمی ایک بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. جو زکات کا مستحق نہیں ہے وہ زکات لے، یا زکات کا جتنا مستحق ہے اس سے زیادہ ہے، ہو گیا ایک بیماری. ہو گیا بیماری وہ ہوتا ہے نکما بن جاتا ہے. کیسا نکما؟ پھر اس کے بعد وہ کام کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے، کمانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا. وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بس یہی ایک بہترین دھندا ہے، لوگوں سے زکات کو اور اپنا کام چلاؤ. اس کو گزرنے میں آکار کام دے دے، وہ آکار لگا ہو جاتا ہے. یعنی کام اس کے اندر نہیں رہتا، بس اس کی یہی نیت ہے کہیں بھی ہے بات پھیلاؤ، زکات مانگو اور کام چلاؤ، کہیں بھی بھیک مانگو. تو اس کے اندر جو طاقت ہے، جو قوت ہے کمانے کی، اس کو قوت ختم ہو جاتی ہے.
پھر اس کا دھندا کیا ہو جاتا ہے؟ سائل بن جاتا ہے، بھیک منگا بن جاتا ہے، وہ مانگتا رہتا ہے اور اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، لوگوں کو ٹوپی پہناتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور اس طرح پیسے جمع کرتا ہے۔ لیکن جو پیسے جیسے آتے ہیں ویسے جاتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی آدمی کی آمدنی دیکھنی ہو، اچھی ہے، پاک ہے، حلال ہے یا بری ہے، دھوکے والی ہے، حرام ہے، تو اس کی جاوت دیکھ لو، اس کو خرچہ دیکھ لو۔ اگر اس کی جاوت اچھی ہے سمجھو آمدنی اچھی ہے، اور جاوت اچھی نہیں سمجھو آمدنی میں گڑبڑ ہے۔ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو فرڑے قسم کے ہیں، دھوکے باز ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کے سر ٹوپی پہناتے ہیں اور اس طرح سے آپ ان کا دھندا بھی دیکھو، وہ فضول خرچی بھی اتنی کرتے ہیں، وہ برائیوں میں بھی اتنے مبتلا ہوتا ہے، وہ سٹا کریں گے، وہ شراب پیئیں گے، وہ زنا کریں گے، وہ عزت بےزتی کریں گے، ان کا یہی کام ہوگا۔ جیسے پیسے آتے ہیں ویسے جاتے ہیں۔ تو جو زکات کا مستحق نہیں ہے یا جتنا مستحق ہے اس سے زیادہ رہتا ہے، تو سب سے بڑی مصیبت وہ نکما ہو جاتا ہے، کوئی کام محنت والا کرنے کے لیے اور اس کے حلال کمانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کا دل ہی مردہ ہو جاتا ہے کہ مال کو حلال طریقے سے کمائے، وہ حرام کماتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، گھر والوں کو بھی کھلاتا ہے، اور اس کے حرام کی جو نحوست ہے سب کے سب اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانو ہمیں صحیح زکات دینے والا بنائے، اور ہمارے جو بچارے غربا ہیں ان کو معلوم جب کہ تحقیق کریں، ان کی ضرورت کو پورا کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہر غریب کی بھی اس سے حفاظت فرمائے کہ بجائے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے اور اللہ کے بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، ونشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب الیک۔